اس پریس کانفرنس میں شرکت کرنے والے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے رپورٹرز نمائندوں کی بے حد مشکور ہے۔ اس طرح پشاور پریس کلب کے ان تمام متعلقہ ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتے ہیں جن کے تعاون سے یہ کانفرنس ممکن ہو سکا۔ معزز صحافی حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ملک اپنی تاریخ کی بدترین بحرانوں میں گر چکا ہے اور ہر بحران تھمنے کے بجائے روز بروز گہرا ہوتا جا رہا ہے۔ ملک کی اس بحرانی صورتحال میں ڈیجیٹل مردم شماری کا حکم جاری ہوا تھا اور پورے ملک میں یہ تاثر دیا گیا کہ ڈیجیٹل مردم شماری کے ذریعے ملک میں صحیح خانہ و مردم شماری کا عمل مکمل کیا جائے گا، لیکن صد افسوس کہ حالیہ ڈیجیٹل مردم شماری سب سے زیادہ غیر شفاف، دروغگوئی اور دھوکہ پر مبنی مردم شماری ثابت ہوئی۔ حالیہ مردم شماری ملک میں کیے گئے دیگر مردم شماریوں کی طرح پہلے سے بالادست ایک مخصوص قوم کی بالادستی کو اور توانائی بخشنے کی مضمون سازش ہے۔ معزز صحافی حضرات، سب کو بخوبی معلوم ہے کہ 2017 سے 2023 تک ورلڈ پاپولیشن گروتھ کی شرح 1.7% رہی۔ اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق یہی شرح پاکستان میں 2.5% رہی۔ مذکورہ مضموم مردم شماری میں پنجاب کی گروتھ یہی 2.5% دکھایا گیا ہے، جبکہ خیبر پختونخوا کا گروتھ 0.7 دکھایا گیا ہے اور بلوچ پشتون صوبے، جس کو عرف عام میں بلوچستان کہا جاتا ہے، بلوچوں کا گروتھ 9.3% دکھایا گیا ہے، جبکہ پشتونوں کی آبادی وہاں جہاں پشتون بلوچ مشترکہ صوبے میں 30 لاکھ کم دکھائی گئی ہے۔ اس طرح ضم اضلاع جو سابق فاٹا جسے کہا جاتا ہے میں اگرچہ سوائے معدنیات نکالنے کے دیگر امور میں ریاست کا رچ نہ ہونے کے برابر ہے، مگر وہ جعلی ڈیجیٹل مردم شماری کر کے فاٹا کی آبادی کو 50 لاکھ کے لگ بھگ دکھایا گیا ہے۔ یاد رہے کہ 1940 کی دہائی میں یہ جناب عبدالقیوم خان کی کتاب گولڈن گن میں درج ہے، یہ 40 کی دہائی میں فاٹا کی آبادی 26 لاکھ دکھائی گئی تھی۔ آپ اندازہ لگائیں 1940 اور 2023 یہ بھی آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ 2040 میں مشرقی اور مغربی پاکستان کی مشترکہ آبادی کتنی تھی اور مغربی پاکستان کی کتنی تھی۔ فاٹا کی آبادی 26 لاکھ تھی۔ کیا واقعی پشتون ملک میں دیگر اقوام کے مقابلے میں کم بچے پیدا کرتے ہیں؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ سوال اس لیے بعض دوست وہ مذاق میں کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا، فاٹا، سابقہ فاٹا اور بلوچستان میں فیملی پلاننگ کو بند کیا جائے، یہ فضول خرچ۔ دوسری بات، یہ جو سٹیٹسٹکس ہے، آپ کو یاد ہو کہ جو سٹیٹسٹکس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں میرے خیال میں 3 پنجابی ہے اور 2 سندھی۔ اگر میں غلط نہ ہوں، اگر غلط ہو تو آپ تصحیح فرمائے، لیکن وہاں پہ پشتونوں کی کوئی نمائندگی نہیں۔ وہ جو لکھتے ہیں وہی دیتے ہیں، وہی پرنٹ ہو جاتا ہے، وہی پھر میڈیا میں چلتا ہے۔ پاکستان میں فیڈریٹنگ یونٹس یعنی وفاقی اکائیاں کے درمیان وسائل کی تقسیم ان یونٹوں کی آبادی کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ جس یونٹ کی جتنی آبادی ہوتی ہے اتنے وسائل سے اتنا ہی رقم ان کو دیا جاتا ہے۔ پختونخوا وطن کی مردم شماری گٹھانے کا مجرمانہ عمل پختونخوا وطن میں آباد اقوام کی عوامی نمائندگی سے محرومی کے علاوہ زندگی کی تمام شعبہ جات، صحت، تعلیم، روزگار وغیرہ پر منفی اثرات مرتب کریں گے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اضلاع ضم ہوئے ہیں، ابھی میرے پاس سٹیٹسٹکس نہیں ہے، لیکن وہاں کے میڈیکل اور انجینئرنگ سیٹیں اور وغیرہ تعلیمی اداروں میں وفاقی اور صوبائی یونیورسٹی اور کالجز میں ان کی سیٹیں ہوتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بہت زیادہ گھٹ گئے ہیں آخری مراحل میں۔ یہ صرف چھوٹی سی ایک مثال ہے۔ اس لیے پشتونخوا ملی پارٹی آئین اور فیڈریشن کی دھجیاں اڑانے والی اس پشتون دشمن مردم شماری کو کلی طور پر مسترد کرتی ہے۔
اور اس کے خلاف اپنا سیاسی اور جمہوری احتجاج ریکارڈ کرانے کے ساتھ ساتھ اس کے متعلق آگاہی مہم کا آغاز کرتی ہے۔ یہ واقعی پشتونخوا لیبر پارٹی نے تہیہ کیا ہے کہ اپنے اسٹرینتھ کے مطابق، اپنی بساط کے مطابق ہم جو کچھ کر سکتے ہیں، لیکن آج سے اس پریس کانفرنس سے ہماری باقاعدہ احتجاج کا آغاز ہو چکا ہے۔ صحافی حضرات، وہ کہ روزی روشن کی طرح آیا تھا، یہ سب کو پتہ تھا کہ پاٹا مرجر کے سمراٹ جو یہ لوگ بیان کرتے تھے کیا نکلنے تھے، اور یہ پہلے سے طے تھا کہ انضمام کا مقصد فاٹا کے وسائل پر قانونی قبضہ کرنا تھا۔ ہمارے ساتھ ایکس ایم پی اے خیبر پختونخوا اسمبلی جناب میر کلام خان بیٹھے ہیں، ابھی وہ بات کر رہے تھے کہ اسمبلی میں بتایا گیا کہ فاٹا میں جو زمین جس کی نہ ہو وہ سرکاری ہوگی، حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ پختونخوا وطن اس خطے کا واحد وہی وطن ہے جس میں ایک ایک انچ کی ملکیت معلوم ہے، زمین کی ایک ایک انچ کی ملکیت معلوم ہے۔ مطلب یہ تھا کہ وسائل پر قبضہ کرنا تھا، مگر کیا آئینی پیچیدگیوں سے بے خبر پاٹا کے عوام کو 25ویں آئینی ترمیم کے بارے میں آگاہ کیا گیا تھا؟ یہ میں تھوڑا وضاحت کرتا چلوں۔ پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر، اخباروں میں بات چلی آئی کہ خیبر پختونخوا کی قومی اسمبلی کی سیٹیں گھٹائی گئی ہے، جس میں سے 6 سیٹ کا باقاعدہ تعلق سابق فاٹا سے بتایا گیا ہے۔ یہ ابھی نہیں ہوا، یہ نیا خبر نہیں ہے۔ یہ 2018 میں 25ویں امینڈمنٹ، آئین کی 25ویں امینڈمنٹ میں یہ بات طے کی گئی تھی، لیکن یہ ابھی تک چھپائی گئی ہے۔ لہٰذا یہاں سے بھی یہ پیغام ہم دینا چاہتے ہیں کہ جو لوگ مرجر میں ملوث ہے وہ باقاعدہ اس بات کا جواب دے کہ فاٹا کی نمائندگی قومی لیجسلیچو جو ہماری اسمبلی ہے اس میں آدھی کیوں ہو گئی۔ ہمارا سوال پشتونخوا لیبر پارٹی اور جمعیت الاسلام کے علاوہ، یہ دو نام میں اس لیے لیتا ہوں کہ واحد اس ملک میں 2 پارٹیاں تھیں، ایک پشتونخوا لیبر پارٹی محمود خان اچکزئی کی سربراہی میں، اور دوسری جمعیت علماء اسلام حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی سربراہی میں، جو نہ مرجر کے حق میں تھے بلکہ انہوں نے باقاعدہ کانفرنسی کی، باقاعدہ مہم چلایا۔ اور یاد رہے کہ جب یہ 25ویں امینڈمنٹ پاس ہو رہی تھی سینٹ میں، اس وقت پختونخوا لیبر پارٹی کے 5 سینیٹرز تھے، 5 سینیٹر تھے سینٹ میں، 5 ہی نے یہ واحد سینیٹر جنہوں نے واک آؤٹ کیا تھا۔ پشتونخوا وطن کی تمام سیاسی پارٹیوں اور تحریکوں سے کیا آپ لوگوں نے اپنی تقریروں میں فاٹا کے عوام کو بتایا تھا کہ انضمام کے بعد قومی اسمبلی میں آپ کی نمائندگی 50% کم ہو جائے گی؟ میں وثوق سے کہتا ہوں کہ یہ بات لوگوں نے فاٹا کے عوام سے چھپانے کی خیانت کی تھی، یہ ہمارا دعویٰ ہے، کیونکہ میری یادداشت میں ایسی کوئی تقریر، ایسی کوئی کمپین نہیں جس میں بتایا جاتا تھا کہ فاٹا میں فاٹا کا جب انضمام ہو جائے گا تو یہ ہوگا، لیکن کسی نے ایک لفظ منہ سے نہیں نکالا ہے وہی آپ کی 50% سیٹیں قومی اسمبلی میں کم ہو جائے گی۔ اس لیے ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے عوام سے یہ بات چھپانے کی خیانت کی، اس لیے فاٹا کی 6 سیٹوں کی کمی پر واویلا کرنے کے بجائے فاٹا میں اپنے پارٹیوں کے ورکرز کو سچ بتا دیں کہ سینٹ میں مکمل نمائندگی کے ساتھ ساتھ قومی اسمبلی میں آدھی نمائندگی کا سودا ریاست کے ساتھ آپ لوگوں نے کیا۔ میرا اشارہ ان تمام پارٹیوں ہے جو فاٹا کے قدرتی وسائل پر قبضے کے لیے بنایا گیا اسکیم جس کو انضمام کہتے ہیں، جس کا حصہ دار تھے۔ یاد رہے کہ 25ویں آئینی ترمیم کے بعد 26ویں آئینی ترمیم کا بل قومی اسمبلی سے پاس ہوا، جس کی روح سے قومی اسمبلی میں فاٹا کے 12 سیٹ بحال ہونے تھے اور صوبائی اسمبلی میں سیٹوں کی تعداد 25 تک یا 21 تک بڑھانا تھا۔ یہ بل اسمبلی سے تو پاس ہوا مگر آگے بلاک ہوا۔ پختونخوا لیبر پارٹی اس 26ویں آئینی ترمیم کی سینٹ میں منظوری کا پرزور مطالبہ کرتی ہے اور بل کی منظوری تک فاٹا میں آگاہی مہم اور اپنی بساط کے مطابق احتجاجوں کا اعلان کرتی ہے۔ ہم یہاں سے بھی اس پریس کانفرنس کے ذریعے سابق فاٹا کے تمام عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ اپنے اس حق کے لیے باہر نکلے اور شاید
یہ جو سیٹوں کا معاملہ ہے، اس میں اگر آپ ایک لوزن دے، ایک شعار دے کہ بھئی 26 آئینی ترمیم پر کو سینٹ سے پاس کر کے اس پر عمل درآمد شروع کیا جائے، یہاں سے ہماری پارٹی کا پیغام ہے، یہاں سے باجوڑ سے لے کر جنوبی وزیرستان تک جو لوگ سنتے ہیں یہی ان کا نعرہ ہونا چاہیے الیکشن سے پہلے، ورنہ ان کی نمائندگی قومی اسمبلی میں برائے نام رہ جائے گی۔ پشتقومی نو پارٹی اچھا صاحب حضرات، پشتقومی نو پارٹی سمجھتی ہے کہ ملک میں جاری مہنگائی، بیرونی قرضوں، ان قرضوں پر سود وغیرہ سے پشتونخوا وطن کے عوام کا کوئی لینا دینا نہیں۔ میں یہ لفظ پشتون کم اور پشتونخوا وطن کے عوام استعمال کرتا ہوں، کیونکہ یہاں پر نہ صرف پشتون رہتے، یہاں پر ہندو زبان بولنے والے رہتے، یہاں پر ہمارے گوجر بھائی رہتے، یہاں پر کوہستانی ہے، یہاں پہ جس کا نام میں نہ لوں تو ذہن میں کسی کی خاطر میں یہ نہ آ جائے کہ ہم کوئی خطے میں ایتھنک نیشنلزم کی بات کرتے ہیں۔ ہم ہماری جو نیشنلزم کی جو پالیسی ہے وہ جیوگرافیکل ہے، ہم پشتونخوا وطن اور اس میں بسنے والوں کی بات کرتے ہیں۔ پشتونخوا وطن میں 5 سے 6 روپے فی یونٹ کے حساب سے اپنے استعمال کے لیے کے علاوہ 5000 میگا واٹ تک سستی سرپلس بجلی پیدا ہوتی ہے، اور بجلی کی خالص آمدن کے مد میں وفاقی حکومت کی ذمہ کروڑوں روپے واجب الادا ہے۔ سوال یہ ہے، بجلی کے معاملے میں کہتے ہیں کہ فیوڈ ایڈجسٹمنٹ کرنا ہے، فلاں بل لگانا ہے، فلاں بل لگانا ہے، کروڑوں روپے ایک اسٹیٹسٹکس کے مطابق یہ 2050 کتنے ہوتے ہیں 2 ٹریلین 50 بلین سے یہ زیادہ روپی، یہ تقریباً میرے خیال میں 2013-14 سے مرکزی حکومت پر واجب ہے۔ اب اس وقت ڈالر کی قیمت کیا تھی؟ اس وقت ڈالر کی قیمت 70 75 یا 80 روپے، یہ 6 7 اور 5 سمتھنگ ٹریلین روپے بنتے ہیں۔ پورا ملک ہمارا قرض دار ہے، لیکن ہمیں کہتے ہیں کہ آپ یہ قرض ادا کریں۔ اس لیے میں یہ لفظ استعمال کرتا ہوں کہ ہمیں ان قرضوں پر، ان سود وغیرہ سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں۔